www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: رأیت لیلۃ اسری بی رجالا تقرض شفاہہم بمقاریض من النار او کما قال علیہ السلام، کہ جس رات میں معراج پر گیا، جنت اور دوزخ جب مجھے دکھائے گئے اور لے جایا گیا تو میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا آگ کی قینچیوں سے۔ تو قینچی تو لوہے کی ہوتی ہے، لیکن آگ کی قینچی کا استعمال فرمایا آپ نے، تو آگ کی قینچی تو بہت خطرناک قسم کی قینچی ہو گئی، کیونکہ جو لوہے میں مضبوطی آتی ہے وہ آگ کی وجہ سے آتی ہے، اس کو گزارا جاتا ہے آگ سے مختلف انداز اور طریقوں سے، یہاں تک کہ وہ سخت لوہا بنتا ہے۔ لوہا تو ہوتا ہی سخت ہے، لیکن وہ سخت لوہوں میں بھی پھر سختی کے درجے ہیں۔ ایک لوہا وہ ہے جس سے ہتھوڑا چھینی بنتے ہیں، جس سے سریا بنتا ہے، آگ سے گزر کر آتا ہے تو اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ایک اس سے بھی مضبوط ہوتا ہے جس سے ریوالور بنتے ہیں، پسٹل بنتے ہیں، پھر اس سے بھی مضبوط ہے، اس سے توپیں بنتی ہیں، ٹینک بنتے ہیں، بختر بند گاڑیاں بنتی ہیں، وہ اور مضبوط لوہا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آگ ان سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، وہ کہ وہی انہیں مضبوط کرتی ہے۔ اس سے گزریں گے تو ان میں مضبوطی آئے گی، اس سے نہیں گزریں گے مضبوطی نہیں آئے گی۔ تو آج کے دور میں کہتے ہیں لیزر شعاؤں سے، لیزر کے ذریعے آپریشن بھی ہوتا ہے، اور لیزر کے ذریعے راکٹ بھی فائر کیے جا رہے ہیں، لیزر کے ذریعے جہاز بھی گرائے جا رہے ہیں۔ وہ آگ ہے، لیزر آگ ہے۔ آگ کی بہت ساری شکلیں ہیں مختلف، اس دنیا میں بھی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک یہ جو آپ لکڑی جلتے دیکھتے ہیں، یہ بھی آگ ہے۔ پھر پیٹرول جلتا دیکھتے ہیں، یہ بھی آگ ہے۔ پھر پیٹرول بھی آگ ہے پانی کی شکل میں۔ پھر ہوا کی شکل میں بھی آگ ہے، سوئی گیس، یہ پائپوں میں آ رہی ہے گیس۔ پھر وہ سلنڈر جو آپ کے گھروں میں آپ جلاتے ہیں، وہ سب آگ، سلنڈر میں آگ بھری ہوئی ہے۔ تو آگ کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ خود پانی جو ہے اس میں بھی آگ شامل ہے، جیسے پیٹرول سیال آگ ہے، تو پانی اس سے بھی ٹھنڈا ہے، اس میں بھی شامل ہے، لیکن وہ اس طرح شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے نقصان نہیں ہوتا، اتنی مقدار کر دی، کیونکہ انسان کو بھی آگ کی ضرورت ہے۔ اگر حرارت نہ ہو تو مر جائے گا انسان، حرارت بڑھ جائے تو بیمار ہو کے مر جاتا ہے، کم ہو جائے تو ٹھنڈا ہو کے مر جاتا ہے۔ تو آگ ہر جگہ چل رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا آگ کی قینچی، تو آگ کی قینچی، صحابہ کا ایمان بہت بڑا تھا۔ آج سب کچھ سائنس دیکھ کر اور تجربے کر کے پھر سمجھ میں نہیں آتا، صحابہ کو اسی وقت سنتے ہی سمجھ میں آ گئی بات۔ حالانکہ نہ اس وقت اتنی بڑی بڑی بھٹیاں تھیں، اگرچہ بہت تھیں، تلواریں بنتی تھیں اور زریں بنتی تھیں، بڑا صنعت تھا اس وقت بھی، وہ آگ سے ہی بنتی تھیں بھٹیوں میں، لیکن آج تو بہت بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے لیزر ہوتی ہے، وہ لیزر طرز کی یا اس سے بھی زیادہ جدید چیز جو بھی ہوگی، ان قینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہوں گے۔ میں نے پوچھا ان فرشتے جو آپ کے ساتھ تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ سزا دی جا رہی ہے؟
تو وہ کہنے لگی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں، جب بدعملی کا امت پہ دور آئے گا تو ان کے علماء ایسے ہوں گے، ان کے مشائخ ایسے ہوں گے، ان کے واعظ ایسے ہوں گے، تو بہت سے ایسے ہوں گے، تو یہ ان کو عذاب سے کوئی نہیں بچے گا، اللہ کے حساب سب کا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو غیر عالم ہے بس اسی سے خطرہ ہے جہنم اور دوزخ کا، عالم کو نہیں ہے، اس کا بھی محاسبہ ہوگا، اس کا بھی اندر جھانکنے والے فرشتے اور حساب لکھ رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اندر سے کیسا ہے اور یہ باہر سے کیسا ہے، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ یہ عذاب انہیں اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگوں کو حکم دیتے تھے خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو واعظ نصیحت کر رہے ہیں اور خود مست ہیں بدعملی میں۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، او کما قال علیہ السلام۔ تو درس دیں گے، واعظ کریں گے، حدیثیں بیان کریں گے، عمل نہیں کریں گے۔ آج امت کے علماء اس مصیبت میں مبتلا ہے، تبھی امت بھی بدعمل ہے، سب بدعملی کا شکار ہے، سارے نہیں ہیں، اچھے بھی اللہ نے رکھے ہیں، وہ رہیں گے، عام لوگوں میں بھی اچھے ہیں، وہ جو اللہ نے نیک لوگ چند رکھے ہیں انہی کی برکت سے عوام میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن بھاری تعداد جو ہوگی وہ فاسق فاجر علماء کی ہوگی، فاسق فاجر پیروں کی ہوگی، فاسق فاجر مشائخ کی ہوگی، بڑی مقدار تعداد، تو عوام میں بھی اسی اعتبار سے فاسق و فجور اور بدعملی ہوگی۔ لیکن عوام یہ سوچ کر کہ مولوی اچھے ہوں گے تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے، جہنم سے نہیں بچ سکیں گے۔ اپنی قبر کی فکر آدمی کو، عام آدمی کو کرنی ہے، مولوی اچھا ہو یا برا وہ جانے اور اللہ جانے، ہم نے آپ نے اس کا ٹھیکہ نہیں لیا، اپنی فکر اپنی کرنی ہے، یہ سوچ کر کہ اچھا ہاں یہ تو حدیث ہم نے سن لی تو اب مولوی ایسے ہیں تو ہم کیا کریں، چلو ہم بھی ایسے زندگی گزارتے ہیں، یہ سوچ جہنم سے نہیں بچا سکتی کسی کو، عذاب قبر سے نہیں بچائے گی۔ تو اپنے کو جہنم سے بچانا یہ مولوی کے لیے بھی ضروری ہے اور عام آدمی کے لیے بھی ضروری ہے۔ مولوی بچا رہا ہے اپنے کو، یہ نہیں بچا رہا، وہ اس کا عمل ہے۔ عالم اپنے کو بچا رہا ہے یا نہیں بچا رہا، وہ اس کا عمل ہے۔ آپ نے اپنی جگہ، آپ پہ لازم ہے کہ آپ دین کی صحیح تعلیم، ضروری تعلیم سیکھ کر اس پر عمل کریں اور اپنی اولاد اور اپنے خاندان، اپنی نسلوں کو کرائیں، یہ لازم ہے۔ تو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں بہت خراب چل رہے ہیں، ہر طبقے میں فسق و فجور بہت زیادہ ہے، تو فکر اپنی ہر ایک کو کرنی چاہیے، کوشش بھی کرے، اپنی بھی کرے، اپنے خاندان رشتہ داروں کی بھی کرے، اپنے محلے داروں کی بھی کرے، یہ سوچ کر کہ جب وہ ایسے ہیں تو بس ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ تو پھر شیطان نے ایک اور جال مار کر اس کو جہنم کی طرف اور دھکیل رہا ہے، تو اس میں نہیں پڑنا، اپنی فکر کرنی پڑے گی، ہر ایک کو کرنی ہے۔ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ابھی ملک میں 2-3 بڑے حادثے ہوئے ہیں، ایک پشاور کا حادثہ ہوا جس میں بہت لوگ شہید ہو گئے، بے گناہ لوگ شہید ہو گئے، بڑا ظالمانہ اقدام کیا جس ظالم نے بھی کیا ہے۔ اسی طرح کوہاٹ میں طلبہ ڈوب کر شہید ہو گئے بڑی تعداد، تو ان میں نابالغ بچے بھی تھے، بالغ بھی تھے، سب طرح کے تھے، چھوٹے بڑے، زیادہ تر کم عمر ہی تھے، سارے نوجوان سے تھے، 14-15 سال کے، اس طرح کے وہ تھے۔ ایک بس کا حادثہ ہوا جس میں سارے ہی لوگ، بلوچستان میں غالباً ہوا، سب لوگ جل گئے، شہید ہو گئے، شاید ایک آدھ بچا ہے۔ تو اور بھی بڑے حادثات ہیں، چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، جو لوگ شہید ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو لوگ ان چیزوں کو کر رہے ہیں، اس قسم کے اقدامات دہشت گردی کے اور اس قسم کی طرح کا عام ظلم، اللہ ان ظالموں سے، مظلوموں کی
ملک کی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب